یا رسول اللہ
تکریم و اکرام تشریف فرما جامع مسجد عائشہ پنگڑی میں جمیع حضور کے غلاموں، حضور کے عاشقوں، حضور کے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی پرکیف، پربہار، پرنور ساعتیں اور ان میں مخفی ابدی سعادتوں کے نور اور رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کے بعد اور عید الفطر کی میٹھی اور سچی خوشیاں اپنے حصے میں جمع کروانے کے بعد میں اور آپ آج پھر خالق کے کائنات کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کا، اس کے حبیب کا اور اس کے حبیب کے غلاموں کا ذکر خیر کر کے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ خالق کے کائنات کی محض عطا ہے، یہ محض اس کا لطف ہے اور یہ اس کا احسان ہے، وگرنہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں اور حضور کی ثنا کہاں ہے۔ اللہ کے ایک ولی ہیں، وہ کہتے ہیں ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، آقا ہزار بار مشک اور گلاب سے جو ہے اس کی خوشبوؤں سے میں اپنے منہ کو دھو لوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ آقا ہزار بار منہ خوشبوؤں سے دھونے کے بعد بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے۔ اور ہم کہاں اور حضور کی ذات کہاں؟ تو امیر حرم ہے فقیر عجم، تو کجا من کجا۔ حضور کی ذات کہاں اور ہم کہاں؟ یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو مجتمع فرما کر ان ابدی سعادتوں کا نور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ رمضان پورا عبادتوں اور ریاضتوں میں گزرا اور صدقات و خیرات میں گزرا اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کو پاک کرنے میں ہم نے گزارا، اور پھر صدقہ عید الفطر، صدقہ فطر ادا کر کے ہم نے مزید اپنے نفس، اپنی روح، اپنے ابدان کو جو ہے وہ بالیدگی اور نفاست اور طہارت جو ہے وہ بخشی۔ اب اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں نے 2.5% کے حساب سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دی اور پھر 100 روپے فی کس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیا، مجھے کیا ملا؟ ہوتا ہے نا، ہم لوگ نقد سودے کر کر کے ادھاروں سے ہمارا یقین اٹھ گیا ہے۔ وہ احمد فراز ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں نقد جہاں صرف ہوا کلفت ہستی میں فراز، نقد جہاں صرف ہوا کلفت ہستی میں فراز، اب جو زندہ ہوں تو کچھ سانس ادھارے لے کر۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ سانس اپنے نہیں ہے، یہ ہم نے خرید کر نہیں لائے، بلکہ یہ ادھار ہے، کسی نے دیے ہیں اور ان کا بدلہ کیا مانگا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ سانس کسی کی امانت ہے، اگر ہم نے ان سانسوں کو مالک کی رضا اور اس کی مرضی کے مطابق گزارا تو پھر یقین جانیے جب موت کا وقت آئے گا خالق کے کائنات ہم سے پکار کے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ رکھنے والوں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ اب لوٹ چلو درآ لے کے، تمہارا رب تم سے راضی ہے، تم ان سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ والو آؤ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں کی صف میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اگر معاملہ اس کے الٹ ہوا تو پھر ہماری دنیاوی ناکامی تو ہے ہی، اخروی ناکامی بھی ہو جائے گی۔ کہ ہم نے نفس کو، اپنے ظاہر اور باطن کو، اپنے اموال کو پاک کیا،
کی کائنات فرماتے ہیں 4 پارہ پہلی آیت کریمہ ما لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی اس وقت تک نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا مما تحبون، مما تحبون وہ جو تم پسند کرتے ہو اس میں سے تم کیا کرو، تنفقوا خرچ کرو. اور فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کر رہے ہو لوگوں کو دکھاتے ہو جی میں نے سب سے اچھا مال رائے خدا میں خرچ کیا. فرمایا وما تنفقوا من شیء، کہ تم اپنے مالوں میں سے جس کیٹیگری کے، جس لیول کے اور جس معیار کے اموال رائے خدا خرچ کرتے ہو، فرمایا خالق کے کائنات اس سے جانتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یاد رکھو دنیا کی آنکھوں میں تو جو ہے وہ دھول جھونک سکتے ہو، لیکن خالق کے کائنات کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں کہ تم نے کس انداز سے اور کس معیار اور کس لیول کا مال خرچ کیا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور کے ایک صحابی ہیں جناب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، مسجد نبوی کے سامنے ان کا ایک باغ تھا اور اس باغ کا نام تھا بئر، یہ حضور کا بھی پسندیدہ باغ تھا. حضور جب کبھی مسجد نبوی سے نکلتے تو حضرت ابو طلحہ کے باغ میں تشریف لے جاتے. حضرت ابو طلحہ کے باغ میں ایک کنواں تھا جس کو بئر یعنی ہا کا کنواں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے جاتے اور حضور اس کنویں سے پانی جو ہے وہ نوش فرماتے. اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ حضور کی بارگاہ ناز میں آئے اور حضور علیہ السلام کہنے لگے آقا آپ جانتے ہیں میرے پاس ایک باغ ہے، میں اس باغ کو بمائے کنواں رائے خدا میں صدقہ کرتا ہوں، اس لیے کہ ابو طلحہ کو اپنی کل جائیداد میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ یہی باغ ہے. رب کہتا ہے اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا صدقہ نہ کرتے. حضور علیہ السلام نے باغ جو ہے وہ قبول فرمایا اور قبول فرما کر حضرت ابو طلحہ ہی کے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دی. حضرت ابو طلحہ کہنے لگے حضور میں نے تو دیا اس لیے تھا کہ یہ رفاع عامہ میں اور عامۃ المسلمین میں خرچ ہو، لیکن یہ تو گھر کی چیز گھر میں رہ گئی. حضور نے فرمایا ابو طلحہ تم نے دے دیا ہمیں، اب ہم جانے اور یہ باغ جانے، اب ہماری مرضی ہے ہم اس کو دیں. اچھا حضرت ابو طلحہ نے باغ صدقہ کیا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب تشریف لے آئے. حضرت عمر بن خطاب کے پاس زمین تھی اور اسی زمین میں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے اپنی کل متاع میں سب سے زیادہ یہی زمین عزیز ہے جس میں سے کھیتی باڑی کر کے میں اناج اگاتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ تفسیر در المنصور میں لکھا ہے، اس آیت کے ذریعے لن تنالوا البر حتی تنفقوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسا کرو یہ باغ صدقہ نہ کرو، یہ زمین صدقہ نہ کرو، اس زمین کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو اور یہ جو اناج اس پر اگتا ہے یہ اناج رائے خدا صدقہ کرو. حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے جب یہ باغ صدقہ جو ہے کرنے کا، زمین صدقہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضور نے منع فرما دی. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ آپ کا تو کل باغ حضور نے صدقہ کر دیا، لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زمین حضور نے قبول نہ فرمائی اور بلکہ فرمایا جو مال ہے اس زمین پر اگنے والی جو کھیتی باڑی سے حاصل ہونے والی جو تمہیں کھیتی ہے اور جو غلہ ہے وہ اناج ہے اس کو صدقہ کرو. اب یہاں کوئی خود ذہن یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے حضور نے حضرت عمر کے مال کو پسند نہ فرمایا، سب کا تانا ہو نہیں سکتا. عمر کی شان تو یہ ہے حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. اب قبول کیوں نہیں فرمایا، روکا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ہر بات حکمت سے لبریز ہوتی ہے، نبی کی ہر ادا حکمت
نبی کا چلنا حکمت، نبی کا بولنا حکمت، نبی کا دیکھنا حکمت، نبی کا اٹھنا حکمت، نبی کا بیٹھنا حکمت۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ حضرت ابو طلحہ خاندانی رئیس تھے، ان کے پاس اس باغ کے علاوہ بھی بہت زیادہ زمین تھی، اور جو باغ ہے اس باغ کی محبت ان کے دل میں گھر کر چکی تھی، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے پاس اس قطع اراضی کے علاوہ اور کوئی زمین نہیں تھی، اور اس زمین کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی۔ وہ جو محبت اور الفت تھی وہ ایک قدرتی ہوتی ہے، ہر شخص کو اپنی چیز سے محبت ہوتی ہے، لیکن اتنی شدت کے ساتھ نہیں تھی جتنی حضرت ابو طلحہ کو اپنے باغ سے تھی۔ اس لیے حضور نے حکمت کا جو ہے وہ انداز یہ اپنایا کہ ابو طلحہ کے دل سے باغ نکال دیا جائے اور عمر کے دل سے کھیتی نکال دی جائے۔ حضور جانتے تھے اگر عمر سے یہ زمین قبول کر لی تو عمر کی نوبت فاقوں تک آ جائے گی، اس لیے حضور نے فرمایا عمر کھیتی باڑی کرو، آدھا غلہ رائے خدا صدقہ کر دو اور آدھا الویات میں خرچ کرو، لیکن ابو طلحہ سے پورا کا پورا باغ لے کے صدقہ کر دیا، اس لیے کہ ابو طلحہ کے پاس اس زمین کے علاوہ بھی بہت ساری زمین تھی۔ یہ خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ رائے خدا اپنی پسندیدہ اور محبوب ترین چیز جو ہے وہ صدقہ نہ کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے، آپ جب کبھی صدقہ کرتے نا تو پیسے نہیں صدقہ کرتے تھے، آپ شکر خرید کے صدقہ کرتے تھے، شکر کی بوریاں خریدتے اور پھر ان بوریوں کو جو ہے غریبوں کے گھر جا کے جو ہے وہ تقسیم کر دیتے۔ کسی نے کہا عمر اب ہر بندہ شکر تو نہیں کھا سکتا، کسی بندے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، کسی کی کیا ضرورت، آپ ان کو جو ہے وہ شکر دے دیتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو پیسے دو۔ آپ نے فرمایا بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، تو ان سے ان کی اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، میں شکر اس لیے دیتا ہوں خالق کے کائنات نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی نیکی کو پہنچ نہیں سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز صدقہ نہ کر دے۔ اور سنو عبداللہ ابن عمر کو شکر سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں، اس لیے میں شکر خرید کے رائے خدا خرچ کرتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک لوٹی خریدی، اب جب اس کو خرید کے گھر لائی تو جبریل امین آ گئے حضور کے پاس، حضور علیہ السلام سے جبریل امین نے لگے آقا حضرت عائشہ آج ایک لوٹی خرید کر لائی ہے، آقا جنتی کے گھر میں دوسری کیسے رہ سکتا ہے؟ آقا رب کہتا ہے یہ جو لوٹی خرید کر لائی ہے یہ دوزخی ہے، یہ دوزخ والی ہے، لہذا اس کو گھر سے نکال دیا جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کھجوریں اور چند درہم دے کے اس لوٹی کو آزاد کر دیا۔ اب وہ لوٹی جب رستے سے گزری ایک سائل نے سوال کیا اے عورت میری جولی میں کچھ ڈال، اللہ تجھے نیک وقت کرے، اللہ بدبختیاں دور کرے، اللہ تجھے جنت کا وارث کرے، اللہ تجھے دوزخ سے کوسوں دور کرے۔ اس لوٹی نے چند درہم چند کھجوریں نکال کے سائل کی ہتھیلی پہ رکھ لی، اب ہتھیلی پہ ان سکوں کا اور ان کھجوروں کا رکھنا تھا، ادھر ادھر لوٹی نے انہیں صدقہ کیا، ادھر جبریل پلٹ کے آئے بلا کر کے لگے آقا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے حضور وہ جو لوٹی آزاد کی تھی اس لوٹی کو واپس بلا لے، پہلے وہ لوٹی کو ذکر کیا، وہ لوٹی جنتی ہو گئی ہے۔ آقا جنتی، حضور نے پوچھا جبریل جنتی کیسے ہو گئی؟ فرمایا حضور اس نے ساری عمر کوئی صدقہ نہیں کیا، بس یہ نام کی مسلمان تھا، اور آقا اس کی اس کنجوس پنی کی وجہ سے اللہ نے اس کو دوزخ جو ہے اس کا مقدر لکھ دی تھی،
لیکن جب سائل نے سوال کیا اور اس نے جو ہے رب کے نام پر اسے صدقہ دیا تو خالق کائنات نے اس کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل کر دیا، اس کی بد نصیبی کو خوش نصیبی میں تبدیل کر دیا، اور اس کے دوزخ کا جو مقدر تھا اس کو جنت کے مقدر میں تبدیل کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور سمرقند کے ایک بزرگ ہیں اور اس بات کو نزہۃ المجالس کے اندر لکھا صاحب کتاب نے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے وہ ولی گھر میں بیٹھے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، بیوی اپنے کاموں میں مشغول تھی، وہ دروازے پہ گئے تو سائل نے کوئی سوال کیا، انہوں نے مڑ کے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا او گھر والی، گھر میں کچھ پڑا ہے جو لائے خدا دیا جائے؟ اس نے کہا ایسا کرو مطبخ میں یعنی کچن میں پکانے کی جگہ جو کچھ ہے دے دو۔ آپ گئے، آپ نے دیکھا کچا آٹا پڑا ہے اور انڈے پڑے ہوئے، آپ نے کہا چلو انڈے دے دیتا ہوں، کیونکہ انڈے جو ہے بکنے والی چیز ہے، بازار میں جا کے بندہ دکان پہ بھی بیچ سکتا ہے۔ تو آپ نے وہ 4 انڈے پڑے ہوئے تھے، چاروں کے 4 اٹھا کے سائل کو دے دیے۔ اب جب انڈے سائل کو دیے تو مڑ کے پلٹ کے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اب وہ باہر گئے گھر سے تو مڑ کے پھر دروازے پہ دستک دی، اب دروازہ بیوی نے کھولا اور سائل نے کہا کہ یہ انڈے آپ کے لیے لایا ہوں، قبول کر لیجیے، فلاں جگہ سے آیا ہوں، فلاں نام ہے میرا، تو حضرت کے لیے لایا ہوں، حضرت کو پیش کر دیجیے۔ اب وہ دے کے چلا گیا، اتنے میں وہ بزرگ واپس آئے، بیوی نے آ کے کہا فلاں 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 بندہ آیا تھا، آپ کے نام کے انڈے دے کے گئے۔ آپ نے کہا گنتی کرو، انڈے گنتی کیے 30۔ آپ نے کہا مجھے حساب ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے کیا ہے حساب ٹھیک نہیں لگ رہا، کیونکہ خالق کے کائنات فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس شخص نے کسی کے ساتھ نیکی کی اس کو اس کا بدلہ 10 گنا دیا جائے گا۔ میں نے تو 4 انڈے گن کے دیے تھے، اس ٹوکری میں 30 ہیں۔ اس عورت نے کہا سنو، وہ جو 4 انڈے صدقہ کیے تھے نا ان میں ایک انڈا ٹوٹا ہوا تھا، میں نے صبح دیکھے تھے، ان 4 میں ایک ٹوٹا ہوا تھا اور یہ ٹوکری میں 30 سلامت ہیں، 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ نے ایک ٹوٹے ہوئے کے بدلے 10 ٹوٹے ہوئے دیے اور 3 سلامت کے بدلے 30 سلامت دیے۔ صدقہ کرنے کی اتنی برکت ہے۔ اب ہم دیکھ لیں ہم نے ماہ رمضان میں کس کس نے صدقہ فطر ادا کیا۔ صدقے خیرات تو ہم بعد میں بھی کرتے ہیں، ماہ رمضان میں میں آپ سے تاکید کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ ماہ رمضان میں 1 روپیہ دینا 700 روپے دینے کے برابر ہے، اور ایک نفلی عبادت کرنا ایک فرض عبادت کرنے کے برابر ہے عام مہینوں میں۔ اب آپ جو صدقہ کریں گے 1 روپیہ دیں گے تو 1 روپے کا بدلہ 1 ہی ہوگا، لیکن اگر آپ یہ ماہ رمضان میں زیادت حاصل کرتے تو 1 کے بدلے آپ کو 700 کا اجر ملتا۔ تو ہم نے جو ماہ رمضان میں اپنی جھولی میں یہ رحمتیں، برکتیں، عزتیں، سعادتیں، عنایتیں، محبتیں، الفتیں سمیٹی ہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ روزے تو ہم عام دنوں میں بھی رکھتے ہیں، لیکن رمضان کا روزہ کیا کہنا؟ حضور فرماتے ہیں کہ شخص سے ایک رمضان کا روزہ قضا ہو گیا، وہ ساری عمر صائم الدہر رہے، ساری عمر روزہ رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو اس کو ساری عمر کے روزے نہیں پہنچ سکتے۔ اب جب رمضان کے روزوں کے برابر عام دنوں کا روزہ نہیں تو رمضان میں کیے گئے صدقے کے برابر عام دنوں کا صدقہ بھی نہیں۔ حضرت خواجہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ آپ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی کنجوسی 4 دانگ عالم مشہور تھی، اور اس کی کنجوسی کی وجہ سے لوگ اس کو ملعون کہتے تھے۔ ملعون یعنی لعنت
بڑے دن بھی خدا کے گھر نہیں آئے، ایسا ہی ہے نا. تو ایسے جتنے بھی نیک کام ہوتے نا تو وہ چپ کے کنارے ہو کے بیٹھ جاتا. لوگ کہتے بڑا ملعون ہے، وہ دیکھو کونے میں چھپا بیٹھا ہے، بڑا ملعون ہے، دیکھو وہ دم دبا کے بھاگ گیا. اس کا نام لوگوں نے ملعون رکھ دیا. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اس کے پاس مانگنے کے لیے. اس نے کہا سنو میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جہاد میں کرتا رہوں گا، تلوار تمہاری ہوگی، تمہارے پاس بڑا مال ہے، ایک تلوار مجھے دے دو، جہاد میں کرتا رہوں گا، ثواب تمہیں اور مجھے دونوں کو برابر برابر ملتا رہے گا. انہوں نے کہا چل ہٹ ادھر سے، بڑا آیا جناب تلواریں مانگنے والا، نکل جہاد کرنے تو جا رہا ہے، تلوار میں دوں. اچھا یہ بات کہہ دی نا تو قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے، کہیں نا تو تھوڑی دیر بعد اس کو اپنے اس حکم جو ہے اس بات پہ ندامت ہوئی. دوڑا اور اس شخص کو ڈھونڈ کے لایا اور اس کو کہنے لگا یہ تلواریں پڑی ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند ہے اٹھا لے، لیکن سن وہ جو پہلے میں نے تمہیں سخت لہجے اور ترس لہجے میں بات کہی تھی اس بات کی معافی چاہتا ہوں، معاف کرنا. تو قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے، جب کسی سے رب ایک نیکی کرواتا ہے تو یہ سمجھیے کہ رب آگے بھی اس کو نیکی کی توفیق دے گا. اب اس نے جہاد کے لیے جب تلوار دی نا وہ دل نرم ہو گیا. اس نے کہا کس کے ساتھ جہاد کرنے جائے گا؟ اس نے کہا عیسیٰ کے ساتھ. اس نے کہا اسی راستے سے گزرے گا؟ کہا کہا اچھا جا، جب عیسیٰ آئیں گے تو میں ان کی زیارت کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کے ساتھ وہ جس کو تلوار دی تھی وہ شخص بھی تھا، اور ایک ایسا شخص تھا حضرت عیسیٰ کی امت کا جس نے 70 سال عبادت کی تھی. کتنے؟ 70 سال. اب وہ شخص بھی ساتھ تھا. جب اس گلی سے گزرے نا وہ جو عبادت گزار تھا اس نے اس سابقہ ملعون کو دیکھا نا، اس نے یوں نفرت سے چہرہ پھیر دیا. جب چہرہ پھیرا نا موسیٰ علیہ نبی کے نام نے پوچھا چہرہ کیوں پھیرا ہے؟ یہ ملعون تو نہیں ہے، نبی کی نگاہ تو امتی کی طرح تو نہیں ہے نا، نبی کی نگاہ کچھ اور دیکھتی ہے. ہاں کیوں؟ ہماری آنکھ دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھتی، نبی کی آنکھ سدرۃ المنتہا تک رب کی عطا سے دیکھتی ہے. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نے اپنا ہاتھ اوپر کیا نماز میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، ہاتھ اوپر کیا، پھر حضور نے ہاتھ نیچے کر دیا، پھر حضور نے ہاتھ اوپر کیا، پھر حضور نے ہاتھ نیچے کر دیا. تیسری مرتبہ حضور نے ہاتھ اوپر کیا، پھر نیچے نماز مکمل کری. صحابہ نے پوچھا آقا آج آپ نے ہاتھ کیوں بلند کیے پھر نیچے کر لیا، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت میں ایک خوشہ انگور کا لٹک رہا تھا، میرا یہ جی چاہا کہ وہ جنت کے خوشے کو زمین پر لے آؤں، اور خدا کی قسم، اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں کل عالم کی اور محمد الرسول اللہ کی جان ہے، اگر وہ خوشہ زمین پر آ جاتا تو تم تعصب قیامت اس سے انگور کھاتے رہتے، وہ خوشے سے انگور ختم نہ ہوتے. تمہاری اور میری نگاہ اور ہے، نبی کی نگاہ اور ہے. میرا اور آپ کا پسینہ ہے، 2 دن کپڑے نہ تبدیل کرے، لوگ کہتے ہیں یار کیسا پلیت بندہ ہے، مہینہ ہو گیا کپڑے ہی نے تبدیل کی، بدبو آتی. جس وقت میں جائے لوگ ناک کے نتنوں میں انگلیاں چڑھاتے ہیں، لیکن ایک حضور کا پسینہ ہے. بڑھیا مانگنے کے لیے آئی، حضور زمانے کی انمول اور نرالی اور انوکھی چیز دیجیے. حضور نے فرمایا بڑھیا شیشی لے. حضور نے شیشی منگوائی، حضور نے اپنے جو ہے پیشانی عطر سے یوں پسینے کو پوجا، شیشی میں ڈال کے بند کر کے دے دیا. کہا بڑھیا کل جب گھر سے بیٹی کی بارات اٹھے نا، ڈولی اٹھے تو یہ اس کے ماتھے سے نیچے بہا دے. وہ عورت جو ہے دل میں سوچنے لگی مانگنے آئی تھی زمانے کی انمول انوکھی اور نرالی چیز، اور ملا کیا؟ پسینے کے چند قطرے. ارے بڑھیا تیرا میرا پسینہ اور ہے، نبی کا پسینہ اور ہے. اگلا دن آیا، بیٹی کی ڈولی اٹھی، پسینے کے قطرے بہا دیے گئے. مورخین لکھتے ہیں پورے کے پورے گھر سے حضور کے پسینہ اکثر کی خوشبو کے حلے آنے لگے. یہاں تک کہ بس نہیں، اس عورت کے ہاں جب پہلا بیٹا پیدا ہوا اس سے وہ رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو آنے لگ گئی. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے 7 پشتوں تک جو بھی اولاد اس خاندان میں پیدا ہوتی اس سے رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو آتی. آج بھی جو لوگ
حضرت موسیٰ نے کہا یہ بدبخت تو نہیں ہے، یہ ملعون تو نہیں ہے، تم نے کیوں کہا؟ اس نے کہا عیسیٰ ساری عمر میری اس محلے میں اسی گاؤں میں گزری ہے، اس نے تو ایک پائی اور ایک ٹکا بھی صدقہ نہیں کیا۔ موسیٰ نے فرمایا یہ تو ساتھ والے بندے کے پاس تلوار ہے نا، یہ تلوار اسی نے دی ہے۔ اب اس کو اپنی 70 سالہ عبادت پہ ناز تھا۔ ہاں تو حضرت عارف پہ کھڑی ہوئی کیا حکم؟ حضرت عارف پہ کھڑی کرتے پڑھنے کا نام فرمان کری تو تینا کھیر میں پڑیا او جبار کہار صداوے مت روڑ چھجے دودھ کھڑیا۔ ادھر عبادت پہ ناز، ادھر اس کو فخر ہے کہ آج پہلی بار نیکی کر کے آیا ہوں، رسول اللہ کے نوکر کو غلام کو جہاد کے لیے تلوار دی ہے۔ اب اس کی نفرت جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا اچھا میری برابری کرنا چاہتا ہے، میری تو 70 سالہ عبادت ہے، اس کی ایک تلوار ہے، میری 70 سالہ عبادت اور تلوار بلا کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا خاموش رہے۔ کہا کیوں؟ کہا سن، یہ جس نے ملعون، جس کو تو ملعون کہہ رہا ہے، تو اور یہ دونوں جنت میں ایک دوسرے کے رفیق اور ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسی ہو۔ اب وہ جو 70 سالہ عبادت گزار تھا نا، آکڑ غرور و تکبر سے بھرا ہوا، اس نے کہا موسیٰ سنو، عیسیٰ سنو، اگر رب نے جنت میں اس کو میرے ساتھ رکھنا ہے نا تو میں ایسی جنت کو لیتا ہی نہیں۔ فوراً جبریل آ کے فرمایا عیسیٰ رب سلام بھی بھیجتا اور ساتھ یہ کہتا عیسیٰ اس سے کہہ